بدلے کی آگ۔ پورے کمرے میں کانچ بکھرا ہوا تھا۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر بیٹھی بڑے خطرناک تیوروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور وہ سچ پوچھو تو غضب کی لگ رہی تھی۔ میں اپنے شوز سے نیچے گرے کانچ کو کچلتا ہوا آگے بڑھا اور چلتا ہوا بیڈ تک پہنچا، لیکن جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا وہ کہنے لگی، میں تمہاری جان لے لوں گی اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا، تمہاری یہی ادائیں تو میری جان لیتی ہیں سویٹ ہارٹ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا؟ میں جانتا تھا کہ وہ بہت روئی ہے۔ میک اپ میں بھی اس کی روئی روئی آنکھیں میرا سکھ چین چرا رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میں نے کہا، یہ گستاخی میں کہاں کر سکتا ہوں کہ تمہیں کمزور سمجھوں؟ میں تو تمہیں وہی سمجھتا ہوں جو تم ہو۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ کیسے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی؟ میں تمہیں بیوقوف نظر آتا تھا کہ تم جو چاہو گی میرے ساتھ کر لو گی؟ میں نے بھی کافی سنجیدگی سے بات آگے بڑھائی۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم جیسا بدماش ایسی اوچھی حرکت ہی کر سکتا ہے، کبھی بھی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ میں نے بڑی تیکھی نظر سے اسے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی نظروں کا تکرار ہوا اس نے اپنا رخ غصے سے پھیر لیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تو کسی کرنٹ کی طرح وہ پیچھے ہٹی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا۔ میں نے کہا، کیا ثابت کرنا چاہتی تھی تم؟ پورے کمرے کا حشر بگاڑ دو گی، چیزوں کو توڑ دو گی تو میں تم سے اپنا حق نہیں وصول کروں گا؟ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آف کیا اور اس کے قریب ہونے لگا تو ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی ٹوٹی شیشی اس نے پوری طاقت سے میرے سینے کی طرف بڑھائی، اور نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے اور سر پر سندھی پگڑی باندھے میں ایک ملازم کی حیثیت سے اس گھر میں داخل ہوا تھا، جہاں اس وقت مجھے نہ کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا۔ امت شاہ بھی سب بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن وہ مجھے یاد تھا، بہت اچھے طریقے سے یاد تھا، اور یہاں میں اپنی پہچان کرانے نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی میں سامان لے کر لاؤنج میں داخل ہوا، اپنے کندھے پر رکھے رومال سے پسینہ صاف کیا تھا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر وراجمان تھا۔ جب ڈرائیور کے ساتھ میں داخل ہوا وہ کہنے لگا، ورون کمار، یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، جی یہ بہت مجبور اور ضرورت مند ہے، میرا جاننے والا ہے، اگر آپ اسے ملازمت پر رکھ لیں تو اس کا بہت بھلا ہو جائے گا، دعائیں دے گا آپ کو۔ امت شاہ کہنے لگا، اس وقت مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری بیٹی کا باڈی گارڈ بن سکے، بہادر ہو، جان دینے سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سگار منہ میں لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ ایسا ہی ہے، بہت بہادر ہے، آپ فکر نہ کریں، چھوٹی بی بی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ امت شاہ نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں، یہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ ڈرائیور وہاں سے جا چکا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں صرف ایک ہفتے کے لیے رکھوں گا، اگر تمہارا کام مجھے پسند آ گیا تو تمہاری نوکری پکی ہوگی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، جی صاحب، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ پھر کہنے لگا، تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، مجھے گاڑی چلانی آتی ہے۔ کہنے لگا، گولی چلانی آتی ہے؟ میں نے کہا، جی صاحب، وہ بھی آتی ہے۔ پھر اپنے منہ سے سگار نکال کر اس نے دھواں ہوا میں چھوڑا اور کہنے لگا، اور جان دینی آتی ہے؟ میں نے کہا، صاحب جی، ہم نمک حلالی میں جان بھی دے دیتے ہیں اور جان لے بھی لیتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سا مسکرایا تھا۔ کہنے لگا، اصل میں ہمارے دشمن بہت ہیں، اور تم جانتے ہو کہ اگر راجنیتا کی پہنچ کچھ زیادہ ہو تو دشمن بھی بڑھ جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی بیٹی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم باہر جا کر کرمچاری کے ساتھ بیٹھو۔ میں باہر چلا گیا، جہاں سارے ڈرائیور، چوکیدار اور دوسرے کرمچاری بیٹھے تھے۔ گاڑی کا بڑا تیز ہارن مین گیٹ پر بجا تھا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا مین دروازے تک گیا اور دروازہ کھول دیا۔ گاڑی بڑی تیزی سے بنگلے کے اندر انٹر ہوئی اور پورچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر دروازہ کھلا اور امت شاہ کی بیٹی پراچی شاہ باہر نکلی۔ پراچی شاہ کو میں نے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا۔ گاڑی سے نیچے اترتے ہی اس نے ایک نظر کرمچاریوں پر ڈالی اور پھر اندر کی طرف چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی ٹھیک 15 منٹ بعد اندر سے ایک ملازمہ باہر آئی اور مجھے بلانے لگی۔ کہنے لگی، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے۔ میں نے کہا کہ آتا ہوں۔ میں فوراً سے اٹھ کر اندر چلا گیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے کندھے پر سر رکھے،
انہیں گلے میں اپنی باہیں ڈالے۔ کہنے لگی پاپا مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، گولی چلانا مجھے بھی آتا ہے اور دشمن سے مقابلہ بھی کرنا جانتی ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں کمزور ہوں؟ وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے تم بہت بہادر ہو، لیکن اپنے دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت وہ تمہاری تلاش میں ہے، بس مجھے کیس ختم ہونے کا انتظار ہے۔ جیسے ہی کیس ختم ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میں بے فکر ہو جاؤں گا، لیکن تب تک کے لیے یہ نوجوان تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ بات سن کر پراچی نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ کہنے لگی پاپا مجھے نہیں ضرورت ہے کسی کی، اب میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں سنوں گا، تم جہاں جاؤ گی یہ نوجوان تمہارے ساتھ جائے گا۔ بس اپنے باپ کی حکمی انداز کو سن کر وہ چپ سی ہو گئی، پھر کہنے لگی ابھی میں سونا چاہتی ہوں، شام کو مجھے پڑھنا بھی ہے۔ پھر صوفے سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی پاپا امرت بھیا کب آئیں گے؟ امت شاہ کہنے لگا آ جائے گا وہ بھی، ابھی 1 مہینہ تو لگے گا۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئیں گے ہم ان کی شادی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ امت شاہ کہنے لگا جب تک تمہارا کیس ختم نہیں ہو جاتا اس گھر میں کوئی شہنائی نہیں بجے گی، کسی کی شادی نہیں ہوگی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں ان دنوں کتنا پریشان ہوں، تم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ وہ کہنے لگی پاپا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، میرا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں نے کہا جی صاحب آپ نے بلایا؟ کہنے لگا بس اپنی بیٹی سے تمہارا پریچے کروانا تھا، تم جا سکتے ہو، تمہاری ڈیوٹی پراچی کے حکم پر ہی شروع ہوگی۔ میں چپ چاپ دوبارہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ شام کو وہ لڑکی تیار ہو کر باہر آئی تھی، مجھے کہنے لگی اے ہیلو میری بات سنو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کہنے لگی یو ادھر آؤ۔ میں نے انگلی اپنی طرف کر کے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں باہر بنے باغیچے میں بیٹھا تھا، فوراً چھوڑ کر اپنے کندھے پر رومال رکھا اور چلتے ہوئے اس کے پاس آ گیا، اپنی گردن جھکائی۔ میں نے کہا جی بی بی کہیے۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنے دوست کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری جیب میں اس کی گاڑی کی چابی موجود تھی، میں نے اس کی گاڑی کی ڈرائیونگ ڈور کھولا اور بیٹھ گیا، اور وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور میں نے گاڑی باہر نکال لی۔ مین روڈ پر لا کر میں اس سے پتہ پوچھنے لگا، اس نے مجھے اپنے دوست کا ایڈریس بتایا۔ پھر کہنے لگی تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عاشق ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے بی بی جی؟ کہنے لگی عاشق یہ بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں نام ہوتا ہے، میرا تو ہے۔ کہنے لگی لیکن بڑا عجیب نام ہے تمہارا۔ کافی خوش مزاج قسم کی لڑکی تھی، دولت کا گھمنڈ بالکل نہیں تھا۔ پورے راستے وہ ہلکی پھلکی باتیں مجھ سے کرتی رہی، میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھتی رہی اور میں اسے شارٹ میں جواب دیتا رہا۔ پھر اسے اس کے دوست کے گھر کو چھوڑ کر میں باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے حیرانی والی بات یہ تھی کہ جس علاقے میں وہ مجھے لائی تھی وہاں پر مناسب سے گھر تھے، بہت ہائی فائی علاقہ نہیں تھا، اور اس کے دوست بھی ایک مڈل کلاس لڑکی تھی، ایک سیاست دان کی بیٹی جیسی کوئی بات اس میں نہیں تھی۔ خیر 2 گھنٹے بعد وہ باہر آئی اور دروازے پر اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی۔ میں پچھلے 8 دن سے یہی ڈیوٹی کر رہا تھا، میں 24 گھنٹے کا ملازم نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ کہتی اب مجھے گھر سے باہر کہیں نہیں جانا ہے تو میری چھٹی ہو جاتی۔ ایک دن اسے اپنے دوست کی شادی پر جانا تھا، اس لیے رات کے 1 بجے میں نے اسے واپس گھر چھوڑا تھا، اس کی گاڑی وہاں چھوڑی اور پیدل نکل گیا۔ مین روڈ پر جاتے ہوئے میں نے اپنے موبائل سے کال کی تھی، کچھ دیر میں میرا ڈرائیور گاڑی کے ساتھ آ چکا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جلدی چلو آج تو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے بالوں پر انگلیاں چلا کر انہیں سیٹ کرنے لگا۔ میرا ڈرائیور مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا صاحب جی ایک بات پوچھوں، میں برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا مت پوچھو کیونکہ میں برا مان جاؤں گا، چپ چاپ گاڑی چلاؤ، سر میں بہت درد ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پچھلی سیٹ پر سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی دل دہلا دینے والا منظر تھا، میرے سینے میں وہی آگ دہکنے لگی، وہی دھندلا دھندلا سا منظر جو میرا سب کچھ بگاڑ کے رکھ گیا تھا، جسے سوچ کر میرے دماغ کی نسیں کھنچنے لگتیں، میرے دماغ پر ہتھوڑے کی برسات ہوتی۔ لیکن جس تکلیف سے میں پچھلے 15 سال سے گزر رہا تھا، اب اس تکلیف سے گزرنے کا وقت امت شاہ کا آ چکا تھا۔ گاڑی رکی اور ہارن بجا تو میں اپنے اتیت کے خیالوں سے باہر آیا۔ کچھ دیر میں چوکیدار نے دروازہ کھولا، گاڑی پورچ میں جیسے ہی جا کر رکی میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا، سیدھا لانچ میں گیا جو کہ بالکل خالی تھا۔
تمام کرمچاری سو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آیا، ایک نظر سامنے لگے آئینے پر ڈالی۔ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اصل حقیقت کیا ہے۔ میں نے کندھے پر رکھا رومال زور سے زمین پر پٹکا، پھر اپنا وارڈروب کھولا اور نائٹ سوٹ نکال کر واش روم چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ شاور لیتا رہا، لیکن دماغ کی گرمی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جیسے ہی میں واش روم سے باہر آیا تو اپنے بیڈ پر لیٹ گیا، پھر انٹرکام پر ملازم سے کہا کہ ایک بلیک کافی لا کر دو۔ میرے سر میں اس وقت شدید درد اٹھ رہا تھا، میری آنکھیں نفرت اور غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ملازم لڑکا میرے کمرے میں آیا اور بلیک کافی کا کپ رکھا اور کہنے لگا، وہ بڑے صاحب کی کال آئی تھی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگا وہ کہہ رہے تھے کہ کیشو نے موبائل کیوں آف کیا ہوا ہے، میں کب سے اسے فون کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بات کر لوں گا۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے بلیک کافی کا ایک گھونٹ بھرا تو اندر کچھ اطمینان کا احساس ہوا۔ کافی کا کپ پیتے ہی میری آنکھوں میں نیند آنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کیں میرے کانوں میں آواز ابھری، کیشو کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، ادھر دو میرا فون۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں آگے آگے بھاگ رہا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی سے پورا گھر بھرا بھرا رونق والا لگتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، یہ یاد نہیں شاید میری زندگی کی ساتھی تھی، لیکن پھر ایک دم میری آنکھوں کے سامنے کفن میں لپٹا ہوا وجود آنے لگا اور ایک بار پھر سے میرا دل دھڑکا تھا۔ نیند سے چور آنکھیں میری پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ چیخ و پکار اور رونے کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگیں۔ میں اسے بار بار ہلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم اٹھ کیوں نہیں رہی ہو، اٹھو، آنکھیں کھولو، میں آج کے بعد تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، پلیز ایک بار اٹھ جاؤ۔ لیکن وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میں بڑے کرب سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ میرے اندر وہی آگ دہکنے لگی۔ میں نے کہا تمہیں نہیں چھوڑوں گا مرچا، ایسی شکست دوں گا کہ دنیا تمہیں اور روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھے گی۔ صبح 7 بجے میں اٹھ بیٹھا تھا، کیونکہ پراچی کو یونیورسٹی میں ہی چھوڑنے جاتا تھا، اس لیے جلدی جلدی ناشتہ کیا، اپنا موبائل آن کیا اور جیسے ہی باہر پورچ میں آیا تو ڈرائیور کو گاڑی اسٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ میرے پاپا کی بہت سی مس کال آئی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں فون کیا تو دوسری ہی بیل پر انہوں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگے کیشو کہاں تھے تم 3 دن سے؟ میں تمہیں کال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بس بزی تھا۔ کہنے لگے کہاں بزی تھے؟ آفس میں تم جا نہیں رہے، سب کچھ مینیجر کے سر پر چھوڑ رکھا ہے اور نہ ہی سیاسی میٹنگ میں تم پہنچ رہے ہو، کر کیا رہے ہو تم؟ میں نے کہا پاپا آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میری بات سن کر کچھ دیر فون پر خاموشی چھائی رہی، پھر کہنے لگے جو تم کر رہے ہو وہ سولوشن نہیں ہے، اسے شکست ہی دینی ہے تو سامنے آ کر دو۔ میں نے کہا کہ سامنے بھی آ جاؤں گا، لیکن وقت آنے پر آؤں گا، ابھی نہیں۔ جب امت شاہ ہر طرف سے بالکل بے بس ہو جائے گا تب آؤں گا۔ میں کچھ دن آپ سے فون پر بات نہیں کر سکتا، اس لیے پلیز مجھے فون مت کیجیے گا، اور کرنا بھی ہوا تو رات کو کیجیے گا، میں موبائل ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ وہ کہنے لگے تم کر کیا رہے ہو؟ میں نے کہا وہ بھی بتا دوں گا، لیکن ابھی مجھے میرا کام کرنے دیجیے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ میں اپنی دھن اور اپنی ضد کا پکا ہوں۔ خیر، ڈرائیور نے مجھے میری بتائی ہوئی جگہ پر اتارا تھا۔ میں نے گاڑی میں رکھا رومال اپنے کندھے پر رکھا۔ میں نے کہا موبائل میرے کمرے میں جا کر رکھ دینا۔ کہنے لگا جی صاحب۔ پھر میں گاڑی سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگا۔ 20-25 منٹ چلنے کے بعد میں بنگلے تک پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی ڈور بیل بجی تو چوکیدار نے مجھے دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگے ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ چھوٹی بی کو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں بس نکلتے نکلتے وقت لگ گیا۔ وہ سامنے ہی کھڑی بار بار اپنی کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی وقت کا احساس نہیں ہے تمہیں؟ تمہیں اندازہ ہے کہ مجھے اپنا ہر کام وقت پہ کرنا اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا بی بی جی بس آج غلطی ہو گئی، بس ناشتہ کرنے لگ گیا تھا، آئندہ نہیں کروں گا۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، صبح 6 بجے اٹھو یا 5 بجے، یہاں اپنے ڈیوٹی کے ٹائم پر پہنچ جایا کرو۔ اب جلدی چلو۔ میں نے جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کی تھی اور اسے یونیورسٹی چھوڑ کر وہیں بیٹھ گیا، کیونکہ یہی میری ڈیوٹی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ سگریٹ جیسے ہی ختم ہوا میں نے اپنے چھوٹے سے نوکیا موبائل سے کال کی۔ اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا کہ تمہیں بینک کی طرف سے میسج ملا ہے؟ کہنے لگا جی سر مل گیا۔ میں نے کہا اچھا میرا کام بھی ہو جانا چاہیے، اور وہ بھی وقت پر۔ کہنے لگا سر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا شاباش۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فون بند کیا اور ایک شیطانیت بھری مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ کچھ ہی دیر میں یونیورسٹی کا وقت ختم ہوا تھا۔ جب اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ بھی باہر نکلتی ہوئی مجھے نظر آئی تھی
پھر اپنے دوست سے بائے کہتی ہوئی گاڑی کے پاس آ گئی۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ میں نے کھولا تھا، وہ اندر بیٹھی تو میں نے دروازہ بند کر دیا، پھر آگے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر گاڑی سنسان راستے میں کی تھی۔ وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا چھوٹی بی بی یہ ذرا شارٹ کٹ ہے۔ کہنے لگی اچھا۔ پھر وہ موبائل پر اپنے دوست سے باتیں کرنے لگی جب اچانک سے میری گاڑی کے پیچھے 2 گاڑیاں پیچھا کرنے لگیں۔ جیسے ہی میں نے ان گاڑیوں کو دیکھا گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ یہ دیکھ کر پراچی شاہ کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگی اتنی تیز ڈرائیو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا 2 گاڑیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی، چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ پھر اچانک سے فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے گاڑی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھمانا شروع کر دی۔ وہ گاڑیاں بھی میرا ہی پیچھا کر رہی تھیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ لڑکی بے حد گھبرائی تھی، لیکن اگلے قدم پہ اس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس نے پرس سے ایک پستل نکالی۔ میں نے کہا چھوٹی بی بی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہنے لگی جوابی کارروائی تو کرنی پڑے گی ورنہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم کمزور ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ مجھے پسٹل دیں، میں آپ کو رسک نہیں لینے دے سکتا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین لی۔ میرا یہی مقصد تھا، میں اس کے سارے ہتھیار اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے پاس بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہ رہے۔ میں نے باہر کی طرف پسٹل نکال کر ہوا میں فائرنگ کی۔ وہ گاڑی اب کافی پیچھے رہ چکی تھی۔ میں الگ الگ گلیوں میں گاڑی گھما کے مین روڈ پر آ گیا۔ وہ کافی پریشان تھی اور پریشانی میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا بنگلے تک پہنچا تھا۔ جیسے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا گاڑی پورچ میں کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلے وہ گاڑی سے اتر کر لانچ کے اندر بھاگی۔ میں سمجھ گیا اتنی بھی بہادر نہیں ہے جتنا خود کو ظاہر کرتی ہے، اور ان کی بہادری صرف ہتھیار تک ہے۔ جب تک ہاتھ میں ہتھیار ہیں تب تک طاقت، اور بنا ہتھیار کے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں اندر انٹر ہوا تو وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ امت شاہ کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں دیکھ کر میں بڑا سکون میں آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کون تھے وہ لوگ؟ میں نے کہا آپ کے دشمن ہوں گے، لیکن آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ کہنے لگا پھر بھی تم اپنے طریقے سے پتہ کرواؤ کہ وہ لوگ کون تھے، اور پتہ تو میں بھی کروا لوں گا۔ میں نے کہا گاڑی کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ میں نے گاڑی کا نمبر بتا دیا۔ کہنے لگا ان کے کالے لباس تھے اور چہرے پر ماسک تھے، اس لیے چہرے میں پہچان نہیں پایا، اور ایک نوجوان جو کہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کی ایک انگلی پر چاندی کی انگوٹھی تھی جس پر نیلم کا نیلا پتھر تھا۔ یہ سن کر مجھے وہ ایک نظر سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا تم کافی سمجھدار ہو، خیر میں پتہ لگوا لوں گا کہ کون ہے۔ میں نے کہا جی صاحب۔ پھر پراچی سے کہنے لگا جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو اور بے فکر ہو جاؤ، میں نے تمہاری سرکشا کے لیے کسی کمزور انسان کو نہیں چنا۔ یہ نوجوان واقعی کافی سمجھدار اور ہوشیار ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی میں نے گاڑیوں کو پیچھا کرتے دیکھا تو میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے فوراً گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ کہنے لگا شاباش، اب میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ تم میری بیٹی کی رکشا کر سکتے ہو۔ میں نے کہا ہمارے خون میں نمک حرامی نہیں ہے صاحب جی، ہم غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن وفادار ہیں۔ پہلی بار اٹھ کر اس نے میرے کندھے کو تھپکا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم اسی طرح سے عقل مندی اور سمجھداری کا مظاہرہ دکھاؤ گے تو میں تمہاری سیلری ڈبل کر دوں گا۔ یہ سن کر میں مسکرایا۔ میں نے کہا صاحب جی ہماری ایمانداری کو پیسوں میں مت تولیے، جتنی تنخواہ دے رہے ہیں اس میں میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جب پراچی یونیورسٹی جانے لگی تو امت شاہ کہنے لگا پراچی بیٹا تم کہیں مت جاؤ۔ کہنے لگی پاپا میرے پیپر ہونے والے ہیں، میں چھٹی نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگے تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ یہ لڑکا یونیورسٹی کے اندر بھی جائے گا۔ یہ سن کر وہ کچھ پریشان ہوئی تھی۔ کہنے لگی پاپا میں اسے اندر نہیں لے جا سکتی، وہاں میرے سب دوست ہیں، گروپ ہیں، ٹیچر ہیں، یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگے میری پرنسپل سے بات ہو چکی ہے اور تمہارے پروفیسر سے بھی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خیر وہ ایک جذب کا شکار لگ رہی تھی، اس لیے سیٹ پر بیٹھی بار بار کسی گہری سوچ میں تھی، اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جیسے ہی یونیورسٹی کے پاس میں نے گاڑی کو کھڑا کیا تو مجھے کہنے لگی تم پاپا سے کچھ مت کہنا، لیکن تم میرے ساتھ اندر نہیں آؤ گے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاپا کا حکم میں تو ضرور مانوں گا، اندر جاؤں گا آپ کے ساتھ، آپ کی جان کو خطرہ ہے اس لیے میں سارا ٹائم آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں بھی گاڑی سے نیچے اتر چکا تھا اور گاڑی کا لاک کر کے بند کر چکا تھا۔ کہنے لگی کیا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ مجھے اپنے دوستوں کے سامنے، ٹیچر کے سامنے امبیرس فیل ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتی، پلیز تم باہر کھڑے رہو، اندر تو ویسے بھی صرف اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ضروری تو نہیں، اور بھی بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے روپ میں کون سا دشمن آپ پر حملہ کر دے کچھ کہا تو نہیں جا سکتا نا۔
دیکھیے میں آپ کی رکشا کے لیے ہوں، آپ کا رکشک ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کہنے لگے تم میری پوزیشن کو سمجھ نہیں رہے، سب مذاق اڑائیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جو مذاق اڑائیں گے مجھے بتا دیجیے گا، میں ان کا منہ توڑ دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی ہر چیز کا حل توڑنا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی ڈیوٹی ویسے ہی نبھاؤں گا جیسا مجھے صاحب جی نے کہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مجھے اندر لے جانا پڑا، لیکن جیسے ہی میں اندر گیا تو کہنے لگی دیکھو میرے ساتھ ساتھ نہیں چلو گے، مجھ سے کچھ فاصلے پر چلو گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ خیر میں کچھ فاصلے پر ہی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تبھی میرے موبائل پر میسج آیا کہ باس آج کا کیا سین ہے؟ میں نے کہا سین انہوں نے جو کہا ہے بس کرتے جاؤ۔ میں نے اس کا رپلائی کر کے میسج ڈیلیٹ کیا اور نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا اور اپنا نوکیا کا موبائل جیب میں ڈال دیا۔ میں جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پراچی کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو آگے کی کہانی میں پتہ چل جائے گا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔